ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سری نشریات میں ہم آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. جن لوگوں نے ہمیں بھی جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارا موضوع ہے میاں اور بیوی کے حقوق و فرائض. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عابد رضوی صاحب اور علامہ کرامت عباس حیدری صاحب. عابد رضوی صاحب یہ بتائیے کہ میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق اور فرائض ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں اور بیوی یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور افراد پیدا ہوتے ہیں میاں بیوی کے اس تعلق سے. اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے ان کے حقوق کو بیان کیا گیا. لیکن ان حقوق سے پہلے سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی طرف اگر ہم نظر کریں تو قرآن کریم فرقان حمید سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، دو باتیں بتائی گئیں. ایک تو جنس کے اعتبار سے مرد اور عورت کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں. اچھا. تخلیق کے اعتبار سے تخلیق کے اعتبار سے فرمایا کہ ایک ہی جان سے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحد سے تمہاری تخلیق کی گئی. اب اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اس کے بعد پھر ایک ترتیب سے جو حقوق بیان کیے گئے ایک دوسرے کے، تو چونکہ میاں بیوی وہ گھر کی بنیاد ہیں اور معاشرے کی بنیادی ایک شے کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ان کے حقوق بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ اللہ سے ان حقوق کی پاسداری میں ڈرو، ڈرتے ہوئے حقوق کا خیال کرو. تو اس کے بعد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. ہمارے حافظ نعمان صاحب نے ابتدا میں انہی آیات ربانیہ کی تلاوت فرمائی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اب گھر جو ہے یہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں کسی نہ کسی ایک کے تو سربراہی دینی ہوگی. اور اللہ رب العزت کی طرف سے تخلیق میں جو خصوصیات جس فرد کو دی گئی ہیں یعنی مرد کو، اسے سربراہ بنایا گیا. اور سربراہ بنانے کے بعد دونوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں، عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں. تو مرد کو یہ کہا گیا کہ عورت کا نان نفقہ یعنی اس کی رہائش، اس کے اخراجات، اس کا لباس، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ عورت کو ادا کرے، اسے باہم پہنچائے اور اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ اس نے سلوک، اخلاق اور پیار محبت سے رہے. صحیح. یہ مرد پر لازم کیا گیا. اور عورت پر اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ وہ مرد کی اطاعت و فرمانبرداری کرے تاکہ گھر کا جو ایک نظام ہے وہ چل سکے. صحیح. یہ تو ایک عقلی بات بھی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر اس کے ایک سے زائد سربراہان ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ چل نہیں سکتا. یقیناً کسی نہ کسی ایک کو سربراہ بنانا پڑے گا اور اس کی اطاعت و نگہبانی میں پھر باقی افراد ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو کام چلتے رہیں گے. اب عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ گھر کی حفاظت کرے، مرد کے عزت کی حفاظت کرے، اپنے آبرو اور عصمت کی حفاظت کرے، گھر سے جو فرد نکلیں گے انہیں معاشرے کا بہتر اور کارآمد فرد بنائے. یہاں پر عورت کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مرد کا جو سب سے اہم ترین ذمہ بنتا ہے عورت کی طرف، میں سمجھتا ہوں وہ ہے حسن اخلاق. رہائش تو ہمارے معاشرے میں عورت کو دی ہی جاتی ہے، خوراک یا لباس یہ بھی اسے دے دیا جاتا ہے. کمی اور کوتاہی جہاں رہ جاتی ہے وہ حسن اخلاق، اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی سے پیش آنا. یہ مرد پر میں سمجھتا ہوں عورت کا سب سے بڑا حق ہے. اگر وہ پیار محبت سے، عفو و درگزر سے، اچھے طریقے سے معاملات کو سر انجام دینا چاہے اور وہ ایسا کر لے تو پھر وہ ایک بہترین گھر اور اس گھر سے ایک بہترین معاشرہ بنا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں عورت اس کی اطاعت کرے، اس کے عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر وہ اطاعت نہ کرے، نافرمانی کرے، تو فرمایا جس عورت کا شوہر اس حال میں سو جائے کہ وہ اس سے ناراض ہو تو اس عورت پر جو ہے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب مرد کی ہم بات کریں تو مرد کو حاکمیت تو دے دی گئی، سربراہ بنایا گیا بسبب اس کے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، ضروریات کو پورا کرتا ہے، ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی. عورت صنف نازک ہے لیکن اس کے ساتھ اسے یہ کہا گیا کہ اب اس نے جو ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے یا اپنی اطاعت کوانی ہے تو اس میں اتق اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو. وہ کوئی بھی حکم دے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں دے، اور اگر وہ زیادتی کرے گا تو پھر ان اللہ علیم خبیر، اللہ پہ دیکھنے جاننے والا ہے. ہو سکتا ہے آپ
عورت اٹھ کر آپ سے کوئی مواخذہ نہ کر سکے، نہ پوچھ سکے، نہ کہہ سکے، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، وہ پھر بہتر حساب کتاب کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جہاں آپ نے گفتگو فرمائی، یہیں سے میں علامہ کرامت عباس حیدی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ جو عورتیں شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ تلخ رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے لیے قرآن یا اللہ کا ارشاد فرماتا ہے، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کا عنوان ہمارے معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں بھائی کے سوال کی طرف۔ اس سوال کا سب سے بہترین جواب ہم کیا دیں گے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جناب علی علیہ السلام نے ایک جملے میں ان تمام حقوق کو گویا سمیٹ دیا۔ سرکار نے پہلے خطاب مردوں سے کیا، پھر خاتون سے کیا، اور کہا کہ خبردار، ان الفاظ سے نعوذ باللہ، خبردار اپنی خواتین کو کنیز نہ سمجھنا، اللہ اکبر، اپنی خواتین کو کنیز نہ سمجھنا، ورنہ تم کنیز کے شوہر کہلاؤ گے۔ تم جتنے اس کی عزت گھٹاؤ گے وہ تمہاری گھٹے گی۔ کسی اپنی بیوی مرد سے کہا اپنی زوجہ کو کنیز نہ سمجھنا، اسے پاؤں کا جوتا نہ سمجھنا، اسے کنیز نہ سمجھنا، وگرنہ تم کنیز کے شوہر کہلاؤ گے۔ اور پھر خواتین سے مخاطب ہوئے کہ خبردار اگر آپ صاحب ثروت ہوں، دولت مند ہوں، اور کسی غریب سے رشتہ ہو جائے تو اپنے شوہر کو غلام نہ سمجھنا، ورنہ تم غلام کی کنیز کہلاؤ گے۔ یعنی اس کا میرے مولا علیہ السلام کائنات یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جتنی عزت دو گے وہ تمہاری عزت ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں قائم ہوا، جناب سید فرحان علی وارث صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے، میں روز دعا کرتا ہوں کل مسلمین و مسلمات کے لیے، عالمین کے لیے، اور بالخصوص آپ کے اس چینل کی کاوش کے لیے۔ دیکھیں پھر سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا، یعنی بیٹی، بیٹا، چچا، یہ سارے رشتے بعد میں، کائنات کا سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا، جناب آدم اور جناب حوا، یہ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا، میاں اور بیوی کا۔ بیوی خون سے نہیں ہے، بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں، بہت اہم جملہ۔ بیوی آپ کے خون سے نہیں ہے، مگر ہر خون کا رشتہ اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ، بیوی آپ کے خون سے نہیں ہے، بیوی سے آپ کا خون کا رشتہ نہیں، بیوی سے آپ کا نکاح کا رشتہ ہے۔ نکاح ہے تو وہ آپ کی زوجہ ہے، وگرنہ وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ اب اس رشتے کی وجہ سے آگے سارے رشتے ہیں، وہ جو نسل چلے گی۔ اب اسی طرح کہا گیا کہ ایک خاتون کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلے وہ کسی کی بیٹی ہے، پھر وہ کسی کی زوجہ ہے، پھر وہ کسی کی ماں ہے۔ پھر میں مرتے ہوئے کہوں گا، پہلے وہ کسی کی بیٹی ہے، پھر وہ زوجہ ہے، پھر وہ کسی کی ماں ہے۔ جب وہ کسی کی بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، رحمت ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ جب وہ زوجہ ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کا حصہ ہے، اور جب وہ ماں ہے تو جنت اولاد کی اس کے قدموں تلے ہیں۔ تو پھر میں رہے بغیر نہیں رہ سکتا، کہے بغیر کہ میرا سلام ہو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب رسول خدا کی دختر پاک پر، کہ آپ رحمت ہیں تو کس کے لیے؟ رحمت للعالمین کے لیے۔ آپ اگر ایمان کا حصہ ہیں تو کس کا؟ جو شوہر کل ایمان ہے۔ اور اگر آپ جنت کی، یعنی آپ کے قدموں تلے جنت ہے، تو کن کی؟ پوری کائنات کی جنت جن کے قدموں تلے ہے۔ یہ ہے ایک، یہ تو ان بہت بڑی ہستیوں کی بات۔ ہم آتے ہیں معاشرے کے حقوق پر۔ اس پر مجھے اختر چنیوٹی مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، علامہ کی نظر بھی کر رہا ہوں، اور تمام کے اور آپ کے بالخصوص، کہ عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کو کبھی ہیچ نہ سمجھنا نہ خدا را، عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ عصمت کا معیار اور ہے، یہ جن کے میں نے نام لیے، جن کا اختر چنوٹی نے ذکر کیا، وہ عصمت کے اس درجے پر تھی جہاں ہماری خواتین نہیں ہیں، اور وہ مرد، ہم اس معاشرے کے جو مرد ہیں وہ اس درجے پر نہیں ہیں جہاں رسول خدا یا جناب مولا کائنات یا اب آتے ہیں اس مرد۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر نامدار کی گستاخی کرے تو اس کے بارے میں احادیث رسول موجود ہے کہ فرشتوں سے بھی پہلے خود اللہ لعن کرتا ہے اس انسان۔ دیکھیں شوہر کا ایک اللہ نے حاکم قرار دیا، قرآن کی جیسے مولانا فرما رہے تھے، نساء پر حاکم قرار دیا، وہ اس کا شوہر بھی ہے، وہ اس کا حاکم بھی ہے، اور کہنے میں ہے کہ اس کا مجازی خدا بھی ہے۔ تو اب جہاں اتنے محکمات حکم ہیں، میں بیٹیاں ناراض نہ ہونا، میں یہ آپ کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں آپ کے حق میں بات، اور مرد حضرات ناراض نہ ہوں، ان کے لیے فرامین آگے موجود ہیں، کیونکہ اسلام میں ایکول حقوق ہے۔ اللہ
اور میرا پاک رسول اور یہ پاک شریعت اور یہ پاک قرآن کسی کے حق تلفی کا حکم نہیں دیتا. یہی میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں. واحد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے لاکھوں سلام اپنے آقا پر, میرے نبی پاک کی شریعت ہے جہاں پر مرد اور عورت کے حقوق ایک جیسے ہیں. یہ رشتوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں. اچھا, خاتون وہ جو بے ادبی کرے اس کے لیے سزا مقرر کی, اور اس مرد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاستہ میں موجود ہے ان جملوں سے کہا کہ جو اپنی خاتون خانہ پر جو اپنی زوجہ کو کمتر سمجھے یا اس پر اپنے آمریت دکھانا چاہے یا اپنی ذاتی زندگی کے ملوکیت دکھانا چاہے تو اللہ کا ناپسندیدہ ہے وہ, کیونکہ جس نے پہلا حق ادا نہیں کیا وہ آگے حق ادا کیا کرے گا. یعنی پہلا حق ہے زوجہ کا, وہی ادا نہیں کیا تو وہ بچوں کے حقوق کیا ادا کرے گا. جس کو اپنی زوجہ کے حقوق غصب کرنے کی عادت پڑ جائے وہی بیٹیوں کے حقوق بھی غصب کرے گا, آگے اولاد کے بھی حقوق غصب کرے گا, کیونکہ مزاج بن چکا ہے حقوق کے غصب کا. اور اسلام میں حقوق کے غاصب کی سزا, مولانا تشریف فرما ہے, اللہ نے واضح فرمایا کہ حقوق کے غاصب کی سزا جو ہے وہ اللہ کے ہاں موجود ہے, وہ نبی کی شریعت میں موجود ہے کہ حقوق اللہ کا, حقوق رسول اللہ کا, حقوق اہل بیت کا, حقوق عزت صحابہ اکرام کا, حقوق اولیاء کا, کسی کا بھی جو حق ہے آپ اس کے حقوق کے غاصب نہ بنے. اسی طرح ایک جملہ میں اور عرض کر کے آپ سے آگے بڑھاتی بات کو کہ جناب امام حسن علیہ السلام, اللہم صلی اللہ محمد و آلہ, نواز رسول, جگر گوشہ بطول, جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پلے ہیں, آپ کے ایک ارشاد پاک ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے بڑا بہادر کون ہے, تو کہا کہ میرے بابا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہیں کہ جو سروں کے انبار لگانا چاہے. اگر خاتون سے غلطی ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ معافی دے دے, اور اگر کہیں شوہر نامدار سے کچھ الفاظ ایسے ادا ہو جائیں, یعنی ہمیں لے کے چلنا, یہ روح اور جسم کا تعلق ہے. اگر ماں اگر شوہر اور بیوی لڑے گی تو اولاد پہ اس کے کیا اثر ہوں گے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اور عابد رضوی صاحب بہت خوبصورت انداز سے ہمارے رہنمائی فرما رہے تھے. یہاں میں چونکہ میں بھی ظاہر شادی شدہ ہوں, میری بھی زوجہ ہیں, اور بہت سارے لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کو بس ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کہ دیکھیے انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہیں, بلکہ رشتوں کو اگر جوڑنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں, انڈرسٹینڈنگ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو کتنا معاف کرنا جانتے ہیں. بس یہ سوچ لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی سمجھ جائے گی. ناظرین, یہ سیگمنٹ ابھی چلتا رہے گا, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں, دیکھتے رہیے باران رحمت. اسی موضوع پر دوبارہ سے شروع. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, آج انٹرٹینمنٹ کی سحری نشریات, اور اب اس وقت موجود ہیں کچن کے اندر. اور کہا جاتا ہے کہ جہاں مام تھا وہاں ڈالڈا. جب بھی دسترخوان سجتا ہے, اور افطاری میں خاص طور پر جب پکوڑے اور کباب تلے جاتے ہیں تو رمضان میں ہم خاص طور پہ ڈالڈا بناسپتی اور ڈالڈا کوکنگ آئل کو یاد کرتے ہیں. اور افطار کے دسترخوان پر جب تک جامع شیریں نہ ہو تو دسترخوان پر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ جامع شیریں جو ہے ہر دسترخوان اور ڈائننگ ٹیبل پہ افطار کے وقت افطار کی رونق میں اور مزید اضافہ کر دیتا ہے. اور جب سحر و افطار کے وقت, اور جب ہم آل پرس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ظاہر ہے جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو انرجی بھی چاہیے, تو آل پرس کا استعمال دودھ کی صورت میں ہم کرتے ہیں. اور وائٹامن سی کی جب بات ہو, انرجی کی بات ہو, تو ہم ٹینک اپنے ذہن میں لاتے ہیں. اور جب کچن کی بات ہو تو ہمارے سامنے ایلسا قاضی صاحبہ بھی ہوتی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ایلسا, بہت آپ شارٹ ریسیپی بتاتی ہیں, بہت جلدی بتاتی ہوں کہ سحری میں وقت کم ہوتا ہے. آج کون سی ریسیپی ہے جو آپ بتائیں گے؟ جی, آج بھی میری شارٹ ہی ریسیپی ہے. اچھا, کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری شارٹ اور بہت جلدی بننے والی ریسیپیز ہوں. تو آج جو میں بنانے جا رہی ہوں آلو کے پین کیکس. آلو کے پین کیکس؟ آلو کے پین کیکس آپ نے یوزولی نارملی کھائے ہوں گے کہ میٹھے پین کیکس کھاتے بچے چاکلیٹ کے ساتھ اور بنائے ہوئے, لیکن میں آج بناؤں گی چٹپٹے سے آلو کے پین کیکس, تاکہ کیونکہ آلو ہیلدی ہوتا ہے اور بچے آرام سے بالکل. ہاں, اور آرام سے. یہ ان بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو کھانا نہیں کھاتے, کھانے کے چور ہوتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں کھانا کا نام سنتے ہی. تو یہ ان کے لیے مزے سے یہ آپ آلو کے ساتھ مکس کر کے چٹپٹا سے بنا کے تو بچے بڑے مزے سے کھاتے ہیں. کیچپ کے ساتھ آپ دے دیں, اس کو فرائز کے ساتھ, چپس کے ساتھ دے دیں تو بڑے مزے سے کھاتے ہیں. تو جی, ہم ریسیپی کی طرف چلتے
آتے ہیں ریسیپی میں میری بڑی انگریڈینٹس بھی بڑے ایسے ہی ہیں کہ جو آپ گھر پہ آرام سے آپ کو مل جائیں گے, کوئی اتنے مشکل نہیں ہے. آلو سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے, آلو کو آپ نے بوائل کر لینا ہے, پھر میش کر لینا ہے. میں نے ابھی تقریباً 2 عدد آلو لیے بڑے سائز کے, اس کو میں نے میش کر لیا اچھے سے. اور میرے پاس موجود ہے بیسن کا آٹا, اور چاپ کی ہوئی فائن چاپ کی ہوئی میرے پاس پیاز ہے, اور نمک ہے, کالی مرچیں ہے, زیرہ ہے, لال مرچیں اور کارن فلاور ہے. اب میں ان انگریڈینٹس کو سب کو مکس کر لوں گی اور اچھے سے اس کا ایک پین کیک بنا لوں گی. پیاز آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھیں, میں نے زیادہ پیاز ایڈ نہیں کیا. آپ تقریباً اس کو بالکل 1 سے 2 ٹیبل اسپون آپ پیاز لے لیں, اور میں بیسن لے لوں گی اس کے اندر 3 ٹیبل اسپون. 3 ٹیبل اسپون. جی, بیسن اس کے اندر بڑا اہم انگریڈینٹ ہے, اس میں کیونکہ وہ کتنی اچھے سے جتنی آپ یہ کوانٹٹی رکھی ہے اس میں کتنے پین کیکس بن جائیں گے؟ اس کے اندر تقریباً 2 سے 3 پین کیکس بن جائیں گے. جی, وہ پہلے اس کا سائز بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, جب آپ اس کو آئل کے اندر فرائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس کی جو سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کے اندر تقریباً 3 ٹیبل اسپون میں نے بیسن ڈال دیا. بیسن بڑا اہم انگریڈینٹ ہے, بیسن آپ زیادہ ایڈ کریں گے اس کے اندر. اور کارن فلاور میں لے لوں گی 1 ٹیبل اسپون. 1 ٹیبل اسپون. اور اس کے اور بعد جی, اس کے بعد ہم لال مرچیں حسب ضرورت میں لے لوں گی بالکل 1 ٹیبل اسپون لے لوں گی. یہ بھی حسب ذائقہ لیں گے. جی حسب ذائقہ. اور میں زیرہ لے لوں گی, تھوڑا سا سفید زیرہ, اور کالی مرچیں بھی بالکل تھوڑی سی, زیادہ نہیں, سیزننگ جیسے کہتے ہیں, کالی مرچیں. اور نمک میں نے 1 ٹیبل اسپون لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ان سب انگریڈینٹس کو آپ نے پانی بھی ایڈ کرنا ہے, کیونکہ پانی نہیں ہوگا تو اس کی مکسنگ اچھی نہیں ہوگی. پانی آپ اس کے اندر آدھا کپ ایڈ کر دیں. آدھا کپ. ٹھیک ہے, جی بالکل. اب اس کو مکس کریں گے. جی اچھے سے میں ان کو مکس کروں گی. آپ اتنے مکس کریں, پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, تب تک یہ تیار بھی ہو جائے گا اور ہمارے کام سے بات بھی ہو جائے گی. جی ناظرین, ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ مرد اور عورت کے یعنی میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے چل رہا ہے. ہمارے ساتھ عابد رضوی صاحب موجود ہیں اور علامہ کرامت عباس حیدری صاحب موجود ہیں. عابد رضوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بیوی کن صورتوں میں, یعنی دیکھیں اللہ کا پسندیدہ عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرد اور عورت شادی کر, اور ناپسندیدگی میں ہوتی ہے ان کی علیحدگی ہو جائے. تو لہٰذا ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام جوڑوں کو سلامت رکھے, لیکن کبھی جو مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں اس میں ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو کن صورتوں میں بیوی جو ہے وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے, اور کن وجوہات کی بنا پر شوہر بیوی سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ یہ ایک رشتہ محبت قائم رہے. جی, اور شادی کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے متعلق فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا. نکاح میری سنت ہے, جو اس کی طرف رغبت نہ کرے وہ پھر کامل ہم میں سے نہیں. اچھا, جب یہ رشتہ طے پا جائے تو اب اسے نبھانا, اس کے لیے شریعت نے پھر حقوق بیان کر دیے کہ یہ تمہارے فرائض اور تمہاری ذمہ داریاں ہیں, یہ تم نے پوری کرنی ہے. مرد سے کہا گیا, اور کچھ فرائض اور ذمہ داریاں عورت پر رکھ دی گئیں کہ یہ تم نے پورے کرنے ہیں, اور انہیں تم پورا کرتے رہو گے تو یہ رشتہ محبت چلتا رہے گا. اب اس میں علیحدگی یا ناچاکی کی صورت وہ بنتی ہے کہ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فرد اپنے حقوق اور فرائض کو ادا نہ کر رہا ہو. یعنی مرد کو یہ کہا گیا کہ وہ نان نفقہ دے, وہ ان کی رہائش کا بندوبست کرے, عزت و احترام سے رکھے. اگر مرد اپنے ان فرائض کو پورا نہیں کرتا, اس میں کوتاہی کرتا ہے کہ وہ نفقے خرچے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا, وہ مناسب رہائش نہیں دیتا, وہ لباس فراہم نہیں کرتا اپنی استطاعت کے مطابق, یا پھر وہ حسن سلوک اور عزت و احترام سے نہیں رکھتا, اور صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے کے بجائے اس پر ڈٹ جاتا ہے, ہٹ درمی دکھاتا ہے, خاتون کا اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر شریعت نے اب اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایک علیحدگی کا راستہ اختیار کر کے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. اور مرد کے لیے یہ رکھا گیا چونکہ اسے حاکمیت دی گئی, اسے عورت پر فضیلت دی گئی, تو اس سے یہ کہا گیا کہ جب اس کے معاملے میں حق تلفی ہو, یعنی خاتون اس کی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرے, اپنی عصمت کی حفاظت نہ کرے, اس کی اطاعت نہ کرے, تو کہا پہلے تو اسے سمجھاؤ. اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ نافرمانی کر رہی ہے, پہلے تو پیار محبت سے بٹا کر اسے سمجھایا جائے کہ یہاں تم غلط ہو اور اس معاملے میں تم اپنی اصلاح کر لو. اور اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے, اسے معاف کر دیا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کو کتنا آپ معاف کر سکتے ہیں, یہ بات اہمیت رکھتی ہے. اور اگر غلطی کا اعتراف نہ ہو, ہٹ درمی والی بات ہو, زیادتی والی بات ہو, تو پھر شریعت نے دوسرا راستہ دے دیا کہ خاتون سے پھر اپنے بستر کو الگ کر لیا جائے. یہ ایک تادیب ادب سکھانے کے لیے حکم دیا گیا, اور یہ سخت ترین حکم ہے کسی بھی عورت کے لیے. جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ پھر اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو خاتون کو ادب سکھانے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ
اسے مارا جا سکتا ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں